نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ نفس کی بیماریوں میں سے ایک خطرناک مرض بیماری وہ تکبر ہے، اور تکبر انسان کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ اللہ کی نظر میں بھی اس کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں کہ تکبر کرنا یہ میری چادر ہے، اور اگر کوئی میری چادر مجھ سے چھینے گا تو میں اسے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ لہٰذا سب سے پہلا تکبر وہ شیطان ابلیس نے کیا۔ کس بات پر؟ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر کے۔ جب اللہ نے اسے حکم دیا کہ یہ آدم ہیں، میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور انسان کے علاوہ فرشتے اور جنات ان کو اللہ نے اپنے امر سے پیدا کیا، بس حکم کیا اور یہ بن گئے۔ لیکن انسان کو یہ شرف اور عزت اور مقام حاصل ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب کس انداز سے بنایا وہ قرآن بھی تھوڑا سا سمجھاتا ہے اور حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے۔ کیا وہ وقت ہوگا جب رب خود اپنے ہاتھ سے انسان کو، تبھی تو اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے اس انسان کو سب سے بہترین سانچے کے اندر ڈالا ہے۔ اور اللہ کی یہ اپنی کاریگری ہے انسان کی، لہذا جب اللہ کا ہاتھ ہی لگ گیا تھا اس انسان کو بنانے میں، یعنی کہ اللہ کا اپنا ذاتی عمل، ذاتی فعل اس کے اندر شامل ہو گیا، تو انسان کی تو عزت اور مرتبہ اور مقام تبھی بہت بڑھ چکا تھا۔ اور جب ابلیس اور تمام فرشتوں کو اللہ نے حکم کیا کہ فَاسْجُدُوا، کہ میرے بندہ ہے آدم ہے، اس کے سامنے سجدہ کر لو۔ اب آپ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز بھی نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن جس نے جائز اور ناجائز، حلال یا حرام بنایا ہے وہ خود کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جس نے خود حرام کیا، ناجائز کیا، وہی آج جائز کر رہا ہے، اس کی مرضی چلے گی، وہ رب ہے، وہ اللہ ہے۔ اور بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سجدے کی دو قسموں میں سے دوسری قسم تھی، تشکر، یعنی کہ شکر کے لیے جو ہے سجدہ کرنا اللہ نے حکم کیا تھا۔ بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ بھائی سجدہ کرنا دنیا میں منع ہے، اور یہ عالم ارواح کا واقعہ ہے یا جنت کا واقعہ ہے، تو وہاں تو منع نہیں ہے نا، اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ نے بہرحال حکم کیا، سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن سوائے الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کرا۔ جب ابلیس سے پوچھا گیا کیا بات ہو گئی بھائی، آپ کیوں ناراض ہو گئے، ایسا کیا آپ کو کہہ دیا؟ تو ابلیس صاحب نے فرمایا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، اور آگ کیا ہے، اوپر کی جانب جاتی ہے، اور مٹی جو ہے وہ نیچے کی طرف آتی ہے، لہذا میرا مقام مرتبہ تو اونچا ہے، میں کیسے نیچے جھک جاؤں؟ اور آگ تو روشنی کرتی ہے، مٹی اندھیرا کر دیتی ہے۔
آگ جلا دیتی ہے، پکا دیتی ہے، مٹی کیا ہے، مٹی تو کسی کام کی نہیں ہے، تو میں لہذا اسے سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ اس نے تکبر کیا، یہ کیا سمجھا کہ اللہ کو ہر وہ چیز پسند آتی ہے جو اونچائی پہ جائے، اوپر کو جائے، اکڑ جائے۔ تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کو کیا پسند آتا ہے، جھکنا پسند آتا ہے۔ اللہ کو تواضع اور انکساری پسند آتی ہے۔ اللہ کو اس طرح اکڑ جانا اور تکبر کر جانا اور جو ہے ضد پہ آ جانا، یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود تواضع انکساری کو پسند فرماتے ہیں۔ اور شاخ بھی درخت پہ وہی جھک جاتی ہے جس پر ظاہر پھل لگا ہوا ہوگا، تو اس کا وزن ہو جائے گا، اور جس پہ پھل نہیں لگا ہوا وہ پھر جھکتی بھی نہیں ہے، وہ اکڑ کے کھڑی ہوئی ہے۔ اور پھر پھل لگی ہوئی شاخ کو پتھر بھی لگتے ہیں، یہ تو دنیا کا قانون ہے۔ بہرحال تکبر اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، اور متکبر شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تکبر کیا ہوتا ہے کہ دکھاوا کرنا، میں جی سب سے بڑا علم والا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک امتی نے ان کے کھڑے ہو کے سوال کر دیا کہ اے موسیٰ یہ بتائیں اس وقت دنیا میں سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام یہ قانون اصول جانتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی تھے، تو پتہ تھا ان کو کہ جو دور حاضر کا نبی ہوتا ہے وہ سب سے بڑا علم والا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے علم کے مطابق تو میں ہی سب سے بڑا علم والا ہوں۔ لہذا اللہ کو یہ الفاظ بڑے ناپسند آئے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام ہوا نا، کلیم اللہ تھے، تو فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارا ایک بندہ ہے وہ آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی تو حیرانگی بڑھ گئی، جستجو پیدا ہو گئی کہ اب میں معلوم کروں کون ہے وہ آخر۔ جب اللہ سے پوچھا تو اللہ نے بتلایا کہ وہ خضر ہیں، تو کہا کہ میں ان سے پھر علم سیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے راستہ سمجھائیں، بتلائیں۔ انہوں نے راستہ سمجھایا اللہ نے ان کو کہ ایسے ایسے آپ کشتی میں سفر کریں پانی پہ، اور ایک مچھلی مردہ وہ اپنے ساتھ رکھ لیں، جس جگہ وہ چھلانگ مارے گی بس وہی سے راستہ وہیں سے بن جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب سفر پہ نکلے وہ کچھ سو گئے، مچھلی نے چھلانگ مار لی، جو ساتھ میں تھا اس سے پوچھا، پھر پیچھے گئے واپس سفر کر کے اور تلاش کیا، تو مچھلی نے باقاعدہ راستہ بنایا کہ گئی ہو، تو اس راستے پہ ڈھونڈا اور خضر تک پہنچ گئے۔ اور خضر علیہ السلام کو جا کے جو ہے نا کہا کہ مجھے اللہ سے پتہ چلا ہے آپ مجھ سے بھی بڑے علم والے، اللہ نے ان کو تکوینی علم دیا تھا، تو تکوینی علم بڑا عجیب الگ علم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نا خضر علیہ السلام کو کہا آپ میرے استاد ہیں، میں آپ سے علم سیکھوں، میں آپ کا شاگرد۔ تو خضر نے علیہ السلام نے فرمایا بھائی میری جو ہے نا شرائط ہیں، اگر آپ وہ پوری کرتے ہیں تو میرے مدرسے میں داخلہ ملے گا، ورنہ نہیں۔ تو کہا میں آپ کی شرطیں پوری مانوں گا۔ کہا کہ آپ نے سوال کوئی نہیں کرنا ہے مجھ سے، میں جو بھی کروں الٹا کروں سیدھا کروں، آپ نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شاگرد سیکھنے بھی آیا علم اور سوال بھی نہ کرے اور وہ علم بھی سیکھ لے، یہ کیسے ممکن؟ تو بس خضر نے سمجھا دیا موسیٰ کو آپ نے چپ رہنا، سوال نہیں کرنا۔ اب وہ بہرحال تفصیلی واقعہ ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں صرف۔ سفر ہوا، اب خضر علیہ السلام نے ایک جگہ معصوم بچے کو قتل کر دیا، ایک جگہ دو بھائیوں کا خزانہ تھا وہ دیوار گرا دی، خزانہ ظاہر ہو گیا، ایک جگہ ملاحوں نے جو کشتی
پہ آپ کو سوار کیا، آپ کے ساتھی کو موسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور کنارے پہنچایا تو اسی کی کشتی کو ہی توڑ دیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار سوال کیا کہ یہ آپ نے کشتی کیوں توڑ دی؟ کہا بھائی وہ فلانا بادشاہ تھا، اگر ان کی صحیح سالم کشتی اس کو مل جاتی تو وہ تب بھی اس سے جاتے، لہذا میں نے ان کے لیے آسانی کر دی، کشتی اس قدر توڑ دی کہ اب بادشاہ ان کا نقصان نہیں کرے گا۔ اور وہ جو دیوار کیوں آپ نے گرا دی اور بچوں کا خزانہ ظاہر کر دیا؟ تو کہا بھائی اس کی وجہ تھی، ہر بات کے پیچھے وجہ تھی۔ پہلے تو یہ کہتے جاتے کہ آپ نے سوال کیوں کیا؟ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبر، آپ سے صبر نہیں ہوتا، آپ میں برداشت نہیں ہے، آپ بار بار سوال کر لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو کتنی دفعہ منع کیا؟ ایک دفعہ کر لیا، 2 دفعہ، بہرحال جب بچہ قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا ہی نہیں گیا کہ بھائی آپ نے معصوم بچہ مار دیا، یہ کون سا؟ کہا کہ یہ آپ کو نہیں پتا، بس اب آپ کا میرا راستہ الگ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کاش موسیٰ صبر کر لیتے اور کچھ علم مزید کھل جاتا، صبر کر لیتے تو اور چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ بہرحال تکبر جو ہے نا بڑی خطرناک بلا ہے، اللہ میرے اندر سے بھی ختم فرما دیں اور آپ کے اندر سے بھی ختم فرما دیں۔ ہم بڑائی سے نا چھوٹائی کی طرف آ جائیں، ہم اپنے آپ کو چھوٹا اور کمتر بنائیں۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔